بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ آپ ہماری اس کاوش کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک کوئی ایک سیکوینس بن نہیں جاتا تھا، 2 3 4 لیکچر ہمارے ڈیلیور نہیں ہو جاتے تھے، اس وقت تک لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، رسپانس ویسا نہیں آتا تھا۔ لیکن اس سیریز میں رمضان کی برکت کی وجہ سے اتنا اچھا رزلٹ آ رہا ہے کہ پہلے ہمارا جو اپلوڈنگ تھی وہیں سے آپ لوگوں نے رسپانس دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لیتا رہے۔ طریقہ کار جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اس میں یہ والی چیز کرتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس جو آلریڈی میں لیکچر دے چکا ہوں، آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، آلریڈی جو ہماری ورک شاپس ہو چکی ہیں، اس میں سے کچھ پوائنٹس لیتا ہوں اور پھر ڈے کلوزنگ کی بات ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب پیرنٹنگ کا 2 3 ہمارے بڑے سیشن گزرے ہیں پیرنٹنگ کے، تو ان میں سے کسی ایک میں ہم نے کہا کہ جب بچے کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے تو کیا چیز ہے جو کہ تربیت نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ تربیت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کچھ پوائنٹس دیکھیے گا۔ بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینا، یہ کرنا ہے تم نے، یہ نہیں کرنا، ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ رہنا، اور اگر غلطی سے وہ اس نے کر لیا تو مار مار کے اس کی چمڑی اتار دینا، اسے گالیاں دینا، اسے برا بھلا کہنا، یعنی کہ یہ تربیت کا کسی جگہ سے پارٹ نہیں ہے۔ اس کی چوائسز کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، تم یہ پہنو گے، یہ نہیں پہنو گے، تم یہ کھاؤ گے، تم یہ نہیں کھاؤ گے، تم ادھر جاؤ گے، ادھر نہیں جاؤ گے، یہ تربیت میں نہیں آتا۔ خوف یا لالچ کے ذریعے نیک کام کروانا، اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھلاؤں گی، اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ ٹوائے لے کے دوں گا، یہ تربیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسے مذہبی معلومات یا قرآن رٹے لگوانا، ود ڈیو ریسپیکٹ، ورڈ میں نے رٹا اس وجہ سے بولا ہے کہ جب کسی چیز کی بالکل تمیز نہ ہو پڑھنے کی تو وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو آج کل کے ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تربیت ہے، اور جن پیرنٹس نے اس طرح سے بچوں پر ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے واہ 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 کیا تربیت کی ہے انہوں نے، ان کے بچے دیکھو تو ماں باپ نے نظریں اٹھائی نہیں کہ اس کا یورین نکل جاتا ہے، اس لیے کیا تربیت ہے۔ جہاں بولتا ہے ابا ادھر جا کے بیٹھے گا، جو بولتا ہے وہ کھائے گا۔ آپ نے اس بیچارے کو معذور کر دیا، صحیح ہے نا؟ تربیت ہے کیا؟ بہت بہت زیادہ سمجھنے والی چیز ہے۔ تربیت یہ ہے کہ جو اس کا اختیار ہے، جو چوائسز ہیں، اس کو امپروو کروانا۔ چوائس اسی کی ہوگی لیکن آپ نے اس کو امپروو کروانا۔ اگر وہ بولے کہ میں نے سگریٹ پینا ہے، صحیح ہے بیٹا بالکل پئیں، میں سگریٹ جو نہیں پیتا نا اس کی یہ وجہ ہے۔ وہ بولے کہ میں نے نیم برہنہ لباس پہننا ہے، صحیح ہے بیٹا آپ کی مرضی، لیکن میں جو نیم برہنہ لباس نہیں پہنتا نا اس کی یہ وجہ ہے۔ اگر آپ کی دلیل میں جان ہوگی تو وہ نہیں پہنے گا، اور اگر آپ کی دلیل میں جان نہیں ہوگی تو ابھی نہ صحیح 10 دن کے بعد 5 سال کے بعد وہ پہنے گا۔ نیم برہنہ کیا برہنہ گھما کرے گا، ایسے میں نے دیکھی ہیں بہت سارے اپنے پورے گھر میں وہ برہنہ گھومتی ہیں۔ صحیح ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں۔ اچھا، تربیت میں آتا ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ کیسے ہوتا ہے اور اپنی آرزوؤں اور خواہشات میں نفیس کیسے ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کیا تربیت کرنی ہے، اس کی نیتوں کو پاکیزہ کیسے ہونا چاہیے، یہ تربیت کا پارٹ ہوگا۔ یعنی کہ یہ نیت میں ہی نہ آئے نا کہ مجھے
جو ہے وہ حرام طریقے سے پیسے کمانے ہیں، صحیح ہوگی، مجھے جائز ناجائز طریقے سے عیاشی کرنی ہے، نیت میں ہی نہیں آنا چاہیے، ایسی چیزوں کی آرزویں ہی نہیں ہونی چاہیے ہیں جس کی وجہ سے ایمان متزلزل ہو، ایسی چیزوں کی آرزو ہی نہیں ہونی چاہیے ہے۔ میرے پاس بہت سارے پیرنٹس ایسے آتے ہیں جو کسی جگہ نسبت چاہ رہے ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ خود بتا رہے وہ بے دین ہیں تو پیسے والے نا، سکھی رہے گی ہماری بچی۔ بہرحال اس پہ بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ خود احتسابی کا عمل اس میں کیسے آئے، ڈیلی، جیسے ابھی ہم ڈے کلوزنگ پیراگراف کر رہے ہیں، ڈے کلوزنگ لیکچر دے رہے ہیں، وہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنا سیلف انالائسس کرے کہ اسے پتہ ہو کہ میں چیک کروں آج میں نے رب کو کتنا راضی کیا، آج میں نے غلطی سے شیطان کی کتنی باتیں مان لیں، ڈیلی سیلف انالائسس۔ یہ 3 کام اگر آپ اپنے آپ کو بھی سکھا لیں، اپنے بچے کو بھی سکھا لیں، نہیں پتا تو مینٹور سے رجوع کریں۔ جب تک آپ کو یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی، اس کا مطلب ہے نہ آپ کی تربیت ہوئی ہے، نہ آپ کے بچے کی تربیت ہوئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں آج کی گولڈن بات کی طرف۔ آج کی گولڈن بات ڈے کلوزنگ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے، آپ کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ کہتے ہیں نا انسان کی عادتوں سے پتہ چلتا ہے ان کے ماں باپ کیسے تھے، میں تو اس سے آگے لے گیا بات کو۔ آپ کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ جھوٹ بولتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کا خدا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کو اپریشیٹ کرتا ہے، تبھی تو آپ بولتے ہو۔ آپ ناچ گانا کرتے ہو، آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو ناچ گانے کو اچھا کہ سمجھتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ آپ کیا ہے کہ پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہو، آپ کا خدا جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوگا۔ پھر میں یہاں پر یہ والی چیز کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی ہیبٹ چینج نہیں ہوں گی، آپ کا خدا چینج نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کی ہیبٹس ولیوں جیسی نہیں ہوں گی، آپ کا خدا ولیوں جیسا نہیں ہوگا۔ سمجھتے جائیں، جب تک آپ کی عادتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہوں گی، تب تک آپ کا خدا وہ نہیں ہوگا جس خدا کی پریچنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب میری بات سمجھیے گا، اس کو کوریلیٹ کیجئے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 102 ٹمپریچر بھی ہوتا ہے، آپ آفس جا رہے ہوتے ہو، کیونکہ آپ اپنے باس کو ناراض نہیں کر سکتے، پریورٹی میں ہے نا، آپ اس کو باس سمجھتے ہو۔ کبھی آفس کے پیون کی وجہ سے ہوا کہ آپ تیار ہو کے گئے ہو؟ نہیں، اس کی وہ ویلیو تھوڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہوتے ہو وہ کیا ہے، وہ آپ کی ٹاپ پریورٹی ہے۔ تو اگر وہ ٹاپ پریورٹی خدا کے احکامات نہیں ہیں وہ والے، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ آپ کا خدا وہ والا ہے؟ آپ کا خدا کہتا ہے کہ جی پیسہ کماؤ تاکہ مہنگی گاڑی لو، بڑا گھر بناؤ، عیاشی کرو۔ حالانکہ پیسہ اس وجہ سے کمانا ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے، بس۔ کتنا فرق ہے؟ صحیح ہو گیا۔ تو چیز جو ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسی آپ کی عادتیں ویسا آپ کا خدا۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا، جتنا جلدی حقیقت پسند ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے خدا کسی دوسری چیز کو بنایا ہوا ہے۔
اور امید اس خدا سے لگا لیں جو کہ ٹرو اللہ تعالیٰ، جو کہ رحمان بھی ہے، جو کہ رحیم بھی ہے۔ جب آپ دعا اس کے سامنے کر رہے ہوتے تو کس منہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ تو اس خدا کو مانتے ہیں جو آپ کے مہندی کی رسموں میں ناچ گانا نہیں کرواتا بلکہ مہندی کی رسمیں کرواتا ہے، جو کہ عیاشی کروا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات اس چیز کے لیے؟ تو آج کا گولڈن پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس خدا کو سمجھ لیں جس کو سمجھانے کے لیے، جس کی پریچنگ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں۔ الحمدللہ جیسے جیسے یہ گزر رہے ہیں ہمارے لیکچرز، آپ اس کو آگے بھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیز اب میں ہر لیکچر میں آپ کو باور کرواؤں گا۔ جب تک آپ یہ پوائنٹس آگے نہیں بھیجیں گے، اب چیز کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب آپ پہ واجب ہو گیا ہے۔ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے، جو سمجھ میں آ گیا وہ ان کو سمجھانا ہے، جو نہیں سمجھ میں آیا وہ پوچھنا ہے۔ اس کی پوچھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کسی پوائنٹ کے ساتھ آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔